دیکھو میں تمہیں مکان کرائے پر لینے سے ہرگز نہیں روکتا، اگر تم کچھ اور دن صبر کر جاتے۔ مکان مالک بار بار یہی بات دہرائے جا رہا تھا۔ دیکھیے مجمل صاحب، میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پاس اس وقت رہنے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، میرے سر پر کوئی چھت ایسی نہیں ہے جہاں پر جا کر میں گزر بسر کر سکوں۔ آپ مہربانی فرمائیں مجھ پر، اور مہربانی فرما کر مجھے یہ مکان کرائے پر دے دیں۔ میں آپ کا بہت احسان مند رہوں گا، اور میں آپ کو 2 مہینے کا کرایہ ایڈوانس بھی دے دوں گا، بس آپ صاحب راضی ہو جائیں۔ میں نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے مجمل صاحب سے کہا۔ تبھی مجمل صاحب مجھے جواب دیتے ہوئے بولے، دیکھو برخودار، بات کرائے کی یا پیسوں کی نہیں ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ اس مکان میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ کل کو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے یا تمہیں کچھ ہو گیا تو ساری باتیں براہ راست مجھ پر ہی آئیں گی، کیونکہ مکان مالک تو میں ہی ہوں نا۔ سارا بلیم، ساری جو بھی بات آئے گی وہ مجھ پر ہی آئے گی، اور میں تمہیں مکان کرائے پر دینے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، بس میں تو تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 8-10 دن تم صبر کر لو۔ تم سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، میں تو تمہیں یہی کہہ رہا ہوں 8-10 دن صبر کر لو، پھر بے شک آ کر تم یہیں پر رہنا۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بس 8-10 دن کی ہی تو بات ہے۔ میں نے ان سے کہا، ایسی کیا بات ہے اس مکان میں جو آپ مجھے روکے جا رہے ہیں؟ میری مجبوری آپ کے سامنے ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اب بھلا کہاں جاؤں گا، اور آخر اس بات میں حرج ہی کیا ہے کہ میں 8-10 دن پہلے یعنی کہ آج سے ہی اس مکان کو کرائے پر لے لوں اور اس میں رہنے لگ جاؤں؟ آخر اس بات میں کیا حرج ہے؟ اگر 8-10 دن بعد بھی مجھے ہی اس مکان میں آنا ہے تو پھر آج کیوں نہیں؟ مجمل صاحب بولے، اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تم نے تو ایک ہی بات کی رٹ رکھا رکھی ہے یار، کہ مجھے یہ مکان آج ہی چاہیے، مجھے یہ مکان ابھی ہی چاہیے۔ دیکھو برخودار، آج جولائی کی 8 تاریخ ہے، اور اگر تم 20 تاریخ کے بعد آتے ہو تو ٹھیک ہے، مکان میں آج ہی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اگر اس سے پہلے یعنی کہ آج سے ہی اگر تم اس میں رہائش اختیار کرنا چاہتے ہو، آج سے ہی اس مکان میں رہنا چاہتے ہو، تو تمہیں جو بھی نقصان ہوتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اور یہ بات تمہیں محلے کے چند افراد کو گواہ بنا کر کہنی ہوگی، یعنی ان کے سامنے، تمہیں میرے سامنے اور ان کے سامنے یہ بات کہنی ہوگی کہ ساری چیزوں کے ذمہ دار اب تم خود ہوگے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ورنہ بعد میں یہ لوگ میرا جینا حرام کر دیں گے، مجھے بہت تانے اور ٹوچے ماریں گے۔ میں نے مکان مالک کی وہ شرط مان لی، اور مجمل صاحب کے سامنے اور محلے کے چند افراد کے سامنے میں نے آ کر یہ بھی کہہ دیا کہ یہ مکان میں اپنی مرضی سے لے رہا ہوں، اور میں ہوش و حواس میں ہوں، مجھ پہ کسی بھی طرح کا دباؤ نہیں ہے، اور یہ مکان میں آج سے ہی رہنے آ رہا ہوں خود کی ذمہ داری پر، نہ میرے اوپر کسی کا زور ہے نہ کسی کا دباؤ ہے، میں خود اس مکان میں اپنی سہمتی سے رہنے آ رہا ہوں۔ اگر اس میں مجھے کچھ ہو گیا تو ہر طرح کی ذمہ داری میری ہی ہوگی۔ مالک مکان یعنی کہ مکان مالک ہر طرح سے اس کا کوئی ذمہ دار نہیں بنتا ہے، نہ ہی اس پر کسی قسم کی ذمہ داری ہوگی اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو۔ میں نے جب یہ بیان دے دیا محلے والوں کے سامنے تو مجھے مکان مالک یعنی مزمل صاحب نے رہنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا، اب تم جو چاہے وہ کرو، اور یہاں پر جب چاہے جب رہو، اب اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اپنے مختصر سامان کے ساتھ ان کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ کافی عرصے دراز سے بند ہونے کی وجہ سے پورا مکان، سارے کمرے دھول مٹی سے تست ویست ہو رہے تھے۔ دھول مٹی اس قدر جم گئی تھی ایسے سالوں سے یہاں پر کوئی آیا ہی نہ ہو۔ چھتوں پر مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے، اور دیوار کا پلستر بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ یہاں پر 2 کمرے اور ایک برآمدہ تھا، اس کے علاوہ ایک باورچی خانہ یعنی کچن اور ایک باتھ روم، اور اس باتھ روم کے ساتھ لگی ہوئی ہی چھت پر جانے کی سیڑھیاں بھی تھی۔ چھت پر بھی ایک اباسا سا کمرہ تھا جو کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا، جس کے اندر بہت سارے اٹالے اور کباڑے کی وستویں رکھی ہوئی تھی۔ صحن میں ایک نیم کا درخت تھا، اور اس کے نیچے ایک کنواں بھی تھا۔ 3 گھنٹے لگاتار صفائی کرنے کے بعد اب مکان بالکل صاف ستھرا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے لیے ایک ہی کمرہ صاف کیا تھا، اور باقی کا دوسرا کمرہ ایسے ہی بند چھوڑ دیا تھا۔ میرا بدن تھکن سے چور تھا۔ خیر میں نہا دھو کر فریش ہو گیا اور آرام کی غرض سے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ میرا نام غفران ہے، اور میں گاؤں کے پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں۔ تقریباً 2 سال پہلے ہی رسال پور میں میری شادی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد ہی میں ساتھ والے گاؤں میں منتقل ہو گیا اور وہاں پر ہی رہائش اختیار کر لی۔ لیکن میری شادی کامیاب ثابت نہ ہوئی، اور 1.5 سال بعد ہی میری بیوی فوت ہو گئی، یعنی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ساتھ والے گاؤں میں رہ کر روز رسال پور اپ ڈاؤن کرنا کوئی عام بات نہیں تھی۔
عام دنوں میں تو یہ کام میں جیسے تیسے کر ہی لیا کرتا تھا، مگر بارش یا گرمی میں مجھے سخت تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے میں نے ایک بار پھر رسال پور میں رہائش اختیار کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ میں آج ہی یہاں پر پہنچا تھا اور کافی تلاش گزار کے بعد مجھے یہ مکان ملا تھا، مگر مکان مالک جو تھا وہ اس کو کرائے پر دینے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ کافی منت سماجت کے بعد وہ تیار تو ہو گیا، لیکن جاتے جاتے مجھے محتاط رہنے کے لیے نصیحت بھی دے گیا۔ کہنے لگا کہ یہ مکان جو ہے وہ آصف زدہ ہے، یعنی کہ سایہ ہے اس پر کسی کا۔ اگر تمہیں کوئی ایسی ویسی چیز نظر بھی آ جائے تو اس پر توجہ نہ دینا، نظر انداز کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ بظاہر تو مکان میں مجھے کوئی آصف، بھوت چڑیل، جن جنات، کوئی روح کچھ بھی نظر نہیں آئی تھی۔ مزمل صاحب کی ان باتوں پر مجھے تو اب ذرہ برابر بھی یقین نہیں بچا تھا، اسی لیے میں نے یہاں پر ہی رہنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ کھانا بنانے کی تمام چیزیں میں اپنے ساتھ ہی لے کر آ گیا تھا۔ پہلے میں نے اپنے لیے ایک کپ چائے بنائی اور اس کے بعد میں کھانا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی اور اب اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلنے بھی لگ گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں جلد ہی بستر پر لیٹ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد نیند کی دیوی مجھ پر جلد ہی مہربان ہو گئی اور اس کے بعد میں جلد ہی پتہ نہیں کب سو ہی گیا۔ ابھی میری تھوڑی دیر کی نیند لگی ہی تھی کہ اچانک مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، آس پاس دیکھا، لیکن مجھے وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ میرے دماغ کا وہم ہوگا، تو اسی لیے میں چادر اوڑھ کر دوبارہ وہیں پر لیٹ گیا۔ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ اچانک پھر سے مجھے بھاری بھرکم آواز نے جگا کر بیدار کر دیا۔ آواز تو ایسی تھی جیسے ساتھ والے کمرے میں کوئی فرنیچر گھسیٹ رہا ہو۔ ایک بار پھر میں نے وہی آواز دوبارہ سنی۔ اب تو میں بے چین ہو گیا اور اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک میں پھر یوں ہی بیٹھا رہا۔ اس دوران بہت دیر تک تو آواز نہیں آئی تھی۔ ابھی میں لیٹنے کا واپس ارادہ کر ہی رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی رو رہا ہو، مگر آواز کافی مدھم سی تھی جو بمشکل میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد یہ آواز پوری طرح واضح ہو گئی۔ یہ تو کسی لڑکی کی آواز تھی جو کہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں اس آواز کو سن کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر گھپ اندھیرا ہو رہا تھا۔ میں نے لائٹس آن کی اور جب میں نے اس آواز کو غور سے سنا تو یہ رونے کی آواز پاس والے کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ بند تھا، لیکن اس مرتبہ مجھے کسی مرد کی آواز بھی اندر سے آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مرد اس عورت کو مار رہا ہے، اور اس مرد کی آواز کافی غصیلی تھی۔ تبھی مردانہ آواز سنائی دی، وہ پھر یہاں پر آیا تھا۔ تبھی اس لڑکی کی آواز میں آواز آئی، کون یہاں آیا تھا؟ میں تو کسی کو بھی نہیں جانتی، لڑکی نے رو کر کہا۔ تبھی واپس مردانہ آواز آئی، جھوٹ مت بولو، میں نے صبح ہی گھر کے دروازے کے باہر اسے کھڑا ہوا دیکھا تھا، آخر کیا چکر ہے تیرا اس کے ساتھ؟ وہ لڑکی بولی، میرا یقین کرو، میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں۔ میں اب بہت زیادہ حیران ہو چکا تھا کہ اندر سے یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اور آخر اندر ہے کون۔ اس قائے کی سٹوری دیکھیں گے ہم اس کے اگلے پارٹ میں۔ دوستوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کی کوئی سچی کہانی یا سچی گھٹنا ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری بھی مائی سٹوری بک چینل سے شیئر ہو، تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوری وہاں پر ہمیں بتا سکتے ہیں۔